حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں اور گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو توکل کا مفہوم سمجھا دیا اللہ کے رسول۔ پرندے گھونسلے میں پڑے نہیں رہتے، نکلنا تو پڑتا ہے نا کم سے کم، تو آپ نکلیے اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو چھوڑیے اور رزق کی تلاش میں نکلیے، کچھ تو کوشش کیجیے۔ اور چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمیاں بہت سے ساتھیوں میں، ہمارے خاص طور سے بہت سے دعوت کے ایسے ساتھی ملتے ہیں، نوجوان جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، کاروبار میں لگے ہوئے تھے تو کاروبار چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وہ ڈائریکٹ من سروا بھیج دیں گے۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ جہالت کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے اس پرندے کو، ایک بزرگ تھے تو وہ جو ہے کمانے کے لیے نکلے، جب کمانے کے لیے نکلے تو ایسے ہی کسی جگہ آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ گھونسلہ ہے، اس میں ایک پرندہ ہے اور دوسرا پرندہ جو ہے اس کو لا کے چونچ میں کچھ کھلا رہا ہے۔ تو اوپر چڑھ کے دیکھا تو وہ پرندہ جو ہے نابینا تھا، جس کو دوسرا پرندہ لا کے کھلا رہا ہے۔ تو یہ واپس چلے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو کمانے کے لیے نکلے، کیوں واپس چلے آئے؟ تو وہ پرندہ جو اندر بیٹھا ہوا تھا، جب اللہ اس کو رزق پہنچا سکتا ہے بیٹھے بیٹھے تو مجھے کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو یہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا افسوس تم اس معذور پرندے کی طرح بننا پسند کیے، لیکن تم نے اس آزاد پرندے کی طرح بننا پسند نہیں کیا جو رزق لے جا کر کے دوسرے پرندے کو پہنچا رہا تھا۔ تمہیں تو اس کی طرح بننا چاہیے تھا، کہ اس کی طرح معذور بننا چاہیے تھا، اپاہج بننا چاہیے، اپاہج نہیں بننا چاہیے تھا تم کو، اس کے پاس ایسا بننا چاہیے۔ تو ہمارے ذریعے سے 10-15 لوگ کھا پی لیں، یہ زیادہ بہتر ہے نا، یہی ہے کہ ہم معاشرے پر بوجھ بن جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بتائیے، آدمی کے کسی کا سہارا بن جائے یہ زیادہ بہتر ہے نا۔ حدیث میں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بھائی دیں گے تبھی تو جب ہوگا، اور جب ہوگا ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ تو 80 یا 82 مقامات تک تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کی جو آیتیں وہ الگ ہیں۔ تو دینے کا حکم تو اسی وقت ہوگا نا جب آدمی کے پاس اتنا مال ہو، کم سے کم سال بھر سیونگ ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بدل، تبھی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ لینے کا ایک آدھ جگہ تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو دینے والی ہو، لینے والی نہ ہو۔ اکثریت کس کی ہونی چاہیے؟ دینے والوں کی ہونی چاہیے، لینے والوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اسلامی معاشیات۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی کھیتی کر کے 100 من غلہ اگا سکتا ہو، کھیتی کر کے 100 من غلہ اگا سکتا ہو، وہ سستی کیا اور سستی کے نتیجے میں صرف 80 من غلہ ہوگا، 100 من نہیں ہوگا، تو یہ جو 20 من کا نقصان ہوا اس کا اس کو گناہ ہوگا۔
کیا ہوگا؟ نقصان کیا نا، وہ 20 من اور اگتا تو نفع ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اسلام میں کمائی کی اور حلال کمائی کی اتنی اہمیت ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کو تلاش کرنا یہ فرض کے بعد ایک فرض ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا تھا، اس کے ہاتھ کو سخت معلوم ہوا، اب کیا کرتے ہو؟ تو کہا اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ حضور نے اس کے ہاتھ کو بوسہ کیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہو گیا۔ یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک صحابی جوان تندرست اپنے گھر سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا تو حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس شخص کی صلاحیت اور اس کی طاقت کاش اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ کس میں خرچ ہوتی؟ اللہ کے راستے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ حلال کما سکے تو یہ اللہ کے راستے میں، اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی کوئی ضرورت پوری کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اللہ کا راستہ کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا اللہ کا راستہ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو سمیٹ کے ہفتہ والی گشت میں جس دن نکلیں گے نا ملاقات کے لیے، وہ جو اتنی دور چلتے ہیں اس کو ہم نے اللہ کا راستہ شمار کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا راستہ، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا راستہ۔ یہ سمیٹ دیا نا ہم نے، خالی وہی اللہ کا راستہ ہے اور باقی سب اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ تو کس کا راستہ ہے؟ شیطان کا راستہ۔ نہیں کمائے گا تو سیدھا سیدھا چوری کرے گا آدمی، اور کیا کرے گا؟ چوری کرے گا تب نا شیطان کا راستہ ہوگا۔ چوری نہیں کر رہا، وہ اس لیے بچ رہا ہے کہ چوری نہیں کرنا پڑے یا حرام نہیں کھانا پڑے، تو کیوں حرام سے بچ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کا راستہ نہیں ہوگا تو کس کا راستہ ہوگا؟ شیطان کا۔ یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار، اے لوگوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت سے تم کو قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، الا قد امرتکم به، مگر یہ کہ میں نے تم کو وہ چیز بتا دی ہے۔ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تم کو منع کیا ہے۔ یعنی جنت والی چیزیں بتائی ہیں، جہنم سے دور جو چیز کرتی ہے وہ بھی بتا دی ہے نا۔ لیکن ابھی جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ کون سی بات ڈالی؟ وہ فرمایا حضور نے ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ تو جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کرے، اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ سنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کو تلاش کرنے میں کیا کرو؟ اچھا راستہ اختیار کرو، نیکی کا، پرہیزگاری کا، اور رزق میں تاخیر ہو جائے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اور رزق میں تاخیر تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کو تلاش کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ رزق تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کی فرما برداری سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، کہ نافرمانی سے حاصل کیا سکتا۔ تو اس حدیث میں صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ ہر انسان کا رزق طے ہے، وہ اس کو مل کر جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جس طریقے سے موت انسان کو تلاش کرتی ہے،
اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ویسے اس کے حصے کا کوئی رزق اللہ نے طے کیا ہوا ہے تو اس سے وہ بچ نہیں سکتا، وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر آدمی اب جب کہیں پر اگر دودھ تقسیم ہو رہا، اب ایک آدمی گندا برتن لے کے جائے اور ایک آدمی صاف ستھرا برتن لے کے جائے، ملے گا دونوں کو، تو فرق کیا ہے؟ جو صاف ستھرا برتن لے کے گیا وہ فائدے میں رہا، اور جو گندا لے کے گیا وہ نقصان میں رہا۔ تو آپ چاہے راستہ حلال اختیار کیجیے یا حرام، مل نہ سکتے۔ آپ کبھی کبھی چلتے ہوئے راستے میں نہیں غور کرتے، کچھ لوگ ایسے چیز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں یہ کیا کماتا ہوگا، نہیں آپ کے دل میں نہیں خیال آتا کبھی، مگر معلوم پڑتا ہے کہ اسی راستے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا دے رہا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ہے ایسا جو چھوٹی چھوٹی چیز لے کے، دو چار چیز لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہوگا، کیسے اس کی زندگی چلتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو روزی تو ملنی ہے، حلال راستے اختیار کریں گے تو بھی ملے گی، اور حرام راستے اختیار کریں گے تو بھی ملے گی، اب آدمی کے اختیار میں۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ یہ چند دنوں پہلے لکھنؤ سے ایک رسالہ نکلتا عربی میں، البعث الاسلامی کے نام سے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ مصر میں ایک طالب علم تھا جو کسی شیخ کے پاس علم حاصل کر رہا تھا، تو ایک دن اس کو بڑی شدت کی بھوک لگی، اور اتنی بھوک لگی کہ وہ بھوک سے بے چین ہو کر کے نکل گیا، سوچا کہ کہیں کسی گھر میں گھس جاتا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا تو کھا لوں۔ تو اتفاق سے ایک گھر اس کو نظر آیا جس میں کوئی تھا نہیں، وہ اس گھر میں داخل ہو گیا تو بیگن کی کچھ سبزی بنی ہوئی تھی، بنا کر کے رکھا ہوا تھا تازہ، تو اس نے پلیٹ میں نکالا اور روٹی توڑا، پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تو میرے لیے ناجائز اور حرام ہے، تو میں کیوں اس کو کھاؤں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، اسی طرح چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے واپس چلا آیا۔ جب وہ آیا ہے تو ایک آدمی ایک عورت کو لے کر کے مسجد میں آیا، اور مسجد میں جو پڑھاتے تھے شیخ، ہاں تو مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، تو ان کے پاس گئے، بولے کہ میں ان کا بھائی ہوں، یہ میری بہن ہے، بیوہ ہے، اور اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، آمدنی کے ذرائع موجود ہیں، بس ایک پاکیزہ حلال رشتہ چاہیے جس سے اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، تو آپ کا کوئی شاگرد ایسا ہے تو بتا دیجئے، ہم اس سے اس کا نکاح کر دیں گے۔ تو شیخ کی نظر پڑی اسی طالب علم پر، بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، اس کو بلایا، کہا شادی کرو گے؟ بولے اپنے کھانے کے مانگتے ہیں، میں شادی کہاں سے کروں؟ تو بولے نہیں، اگر ایسا کوئی رشتہ مل جائے جس میں تم پر کوئی بوجھ نہ ہو تو کرو گے؟ بولے ٹھیک ہے، اس سنت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ نکاح پڑھا دیا انہوں نے اسی جگہ، وہ عورت ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئی، اسی گھر میں داخل ہوئی جہاں یہ بیگن کی سبزی کو چھوڑ رہا ہے۔ تو عورت حیران ہوئی کہ میں تو بنا کر کے اس کو رکھ کے گئی تھی، یہ سالن نکلا کیسے ہوا؟ تو اس شخص کی آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ایسا مسئلہ تھا، میں نے حرام سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے حلال ذریعے سے تم کو اور اس گھر کی